نہیں، ایک خدا ہے اور ایک حق والا دین۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ قبلہ اوقات تشریف فرمائیں، میری مجال ان کے سامنے پڑھوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک خدا ہے اور ایک حق والا دین ہے، صرف دین نہیں، حق والا دین۔ واہ واہ۔ ایک نبی کے پاس خدا ہے، ہدایت ہے۔ میرے مالک تو ہادی ہے، تو نے نبی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، تو جو خود ہادی ہو اس کے پاس کون سی ویسی ہدایت ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے، ایک ہدایت ہے، اس کے ایک ہاتھ میں خدا ہے اور ایک ہاتھ میں دین حق ہے۔ میرے مالک تو پہلے یہ بتا، یہ جو نبی کے پاس خدا ہے یہ خدا کیا ہے؟ جب میں نبی کے پاس گیا تو میں نے نبی کی محفل میں بیٹھ کے عالم تخیل میں جب سوال کیا کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ایک خدا ہے، وہ بتا وہ خدا کون سا ہے؟ تو نبی کی حدیث طرفین کی کتابوں میں لکھی ہے، نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین خدا کا چراغ ہے۔ میرے پاس ایک حسین ہے اور وہ حسین نہیں ہے، وہ خدا کا چراغ ہے۔ واہ، کیا بات۔ اور چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا، ہدایت اس سے روشنی دیتی ہے۔ بے شک، واہ خدا کا چراغ ہے جو خدا کو روشنی دکھائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ اچھا میرے مالک، یہ خدا تو ہو گیا حسین، اور اب یہ جو حق والا دین ہے ہائے ہائے، یہ کون سا دین ہے؟ علیم میرا مولا۔ خیال ہے کہ میرے سامنے جو معتبر مجمع بیٹھا ہے اسے مجھے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں پڑے گا کہ مجھے اس وضاحت کرنی پڑے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ نبی کی حدیث اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ دین کی دو قسمیں ہیں، ایک سادہ دین ہے، کیا کہنے، ایک حق والا دین ہے، ایک صرف دین ہے اور ایک حق والا دین ہے۔ حق سے مراد ہے میرا شہنشاہ علی، جو نبی کی حدیث ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب اگر حق سے مراد علی ہے تو علی والا دین جو ہے وہ نبی کے پاس ہے۔ یہ دین مکمل کب ہوا تھا؟ غدیر کے چوک میں خدا نے کہا تھا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے دین کو مکمل کیا ہے۔ یہ دین حضرت آدم کے دور سے شروع ہوا تھا، ہر نبی کے دور میں شریعتیں بدلی تھی، دین نہیں بدلا تھا۔ دین وہی تھا جو آدم کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، اللہ نے آدم کو نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا۔ نوح سفینہ نجات کا لے کے پھرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا۔ ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، خدا نے نہیں کہا کہ تو نے دین کو مکمل کر دیا۔ یوسف عزیز مصر کے بعد بادشاہ بن گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ یعقوب نے رو رو کی آنکھیں بینائی دے دی، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ موسیٰ طور پہ کھڑا توحید کے جلوے دیکھتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ حتیٰ کہ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ عیسیٰ ٹھوکریں مار مار کے مردے زندہ کرتا رہا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، کائنات کا سب سے بڑا نبی آ گیا، مکے کا دور آ گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کافروں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، نبی کو اذیتیں دی، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ یہاں تک کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی، ایک رات میں شہر آباد ہو گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ مدینے میں مساوات قائم ہو گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ پہلی مسجد بن گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کی نماز آ گئی، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ روزے کا حکم آ گیا، خدا نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ مسلمان زکاتیں باندھتے رہے، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ حتیٰ کہ بدر کا معرکہ آ گیا، احد کی جنگ آ گئی، خندق میں علی کل ایمان بن گیا، خیبر میں علی کی انگلی سے دروازہ ہوا میں اڑ گیا، خدا نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا۔ ادھر غدیر کا چوک آیا، ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا اب دین بھی مکمل ہو گیا، اب نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ جو دین آدم سے شروع ہوا تھا، نبی کے آخری حد تک اللہ نے علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں کیا۔ تو جو دین 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کے باوجود علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تیری 2 رکعت کی نماز علی کی ولایت کے بغیر بغیر ولایت علی کے مکمل نہیں۔ بے شک، الیوم قبلہ تشریف فرما ہے خاص دن، آج دین اکمل ہو گیا۔ واہ واہ واہ، مکمل اور ہے، اکمل اور ہے۔ واہ 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 واہ، وہ ہوتا ہے جس میں کچھ خالی ہو، ہائے ہائے،
اکمل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ بھی خالی نہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ شریعت مکمل نہیں ہوئی، پیغام مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہو گیا۔ واہ واہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ جو کہا تھا کہ میرے نبی کے پاس ایک حق والا دین ہے، واہ 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 وہ اس حق کے دین کا نام ہے ولایت علی، بے شک اور ولایت علی ہی سارے دینوں پہ غالب آئے گی۔ آج ظاہری طور پہ ہمیں اسلام غالب دکھائی نہیں دے رہا، آہا۔ آج جتنی مرضی تعداد میں مسلمان ہوں لیکن ظاہری طور پہ اسلام غالب نہیں۔ تو اگر ہم مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دیکھیں تو مسلمان تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی آنا کوئی نہیں، تو جب نبی کوئی نہیں آنا تو پھر جو قرآن کی آیت ہے کہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا، بے شک یا تو ہمیں دکھاؤ کہ کہاں اسلام مکمل غالب ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی تو اسلام مکمل غالب نہیں، ایسا ہی ہے۔ وہاں بھی تو دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اسلام مکمل غالب نہیں ہے۔ تو اگر اسلام مکمل غالب نہیں تو پھر قرآن کی آیت کی صداقت کہاں جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے تو آنا نہیں، نبی تو دنیا سے چلے گئے، تو اب کس نے دین کو غالب کرنا ہے؟ علیم مولا علیم مولا۔ دو رستے ہیں، یا تو یہ مان کے آیت ٹھیک نہیں، اگر آیت حق ہے اور یقیناً حق ہے، آیت کی صداقت پہ شک کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ بے شک اگر آیت حق ہے تو پھر نبی نے بھی کسی نے نہیں آنا، تو پھر مان کو کوئی ایسا آنے والا ہے آہا۔ جس نے ولایت علی کو سارے دینوں پہ غالب کرنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور قبلہ تشریف فرما، اہل علم تشریف فرما ہے، مالک فرماتے ہیں جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو زمانہ جہلیت کا ہوگا، جہالت کا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ جیے جہلیت اور ہے، جہالت اور ہے، علم نہ ہو یہ جہالت ہے۔ رسول کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ جہالت کا نہیں تھا، واہ واہ بے شک۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ قائم کے ظہور سے پہلے جہالت نہیں ہوگی، جہلیت ہوگی۔ جہلیت ایسے ہو جائے گی کہ دین کی اصل کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اگر دین سارے دینوں پہ غالب آنا ہے تو پھر کسی ایک ایسے نے آنا ہے جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بے شک اور یہ قرآن کا فارمولہ ہے، یہ قرآن کا کلیہ ہے کہ کسی آنے والے کے انتظار میں عاشق ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف جب جناب زلیخا سے مصر کی عورتوں نے کہا تھا کتنا حسین ہے وہ جس کے عشق میں تو پاگل ہے، فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھاؤں۔ مصر کی عورتیں بیٹھ گئی، قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا، قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا بے شک حضرت یوسف کا۔ یہ کہانی محبت والی کہانی نہیں ہے، اسے لوگوں نے محبت نامہ بنا دیا، حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت۔ اصل میں اللہ یہاں پہ کوئی عشق دکھانا چاہ رہا تھا۔ آہا۔ عشق ایسا ہے کہ یوسف کمرے سے برآمد ہوتا ہے اور مصر کی عورتیں بجائے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی۔ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ انگلیاں کٹ گئیں اور یوسف کے گزرنے کے بعد انہیں پتہ چلا۔ آہا۔ جب تک یوسف سامنے رہا انہیں تکلیف نہیں ہوئی۔ واہ 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 واہ۔ سمجھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں موضوع کو متصل کرنے لگا ہوں آج کے دن کے ساتھ۔ جب تک حجت سامنے رہی انہیں درد نہیں ہوا۔ جیے اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے فارمولہ دے دیا کہ جب تک حجت سامنے ہو عاشق کو درد نہیں ہوتا۔ علیم مولا۔ انہیں گزرنے کے بعد پتا چلا کہ ہماری انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ انگلیاں کٹنے کا احساس تب ہوا جب یوسف چلے گئے۔ اس کا مطلب جب تک یوسف نظروں کے سامنے رہا ہائے ہائے درد انہیں بھی نہیں ہوا۔ واہ واہ۔ آج ہماری زنجیر زنی کے بعد ماتھے علی کو ہاتھ مولا۔ پکڑ کے ہلا کے نہ پوچھا کرو تکلیف تو نہیں ہو رہی، درد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا یوسف سامنے بیٹھا ہوتا۔ کبھی بھی زنجیر زنی کو، کیونکہ میں یہ نہیں سمجھا کہ اس امام بارگاہ کے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ میرے سامنے، اس مجلس کو پوری دنیا میں لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ بے شک میں پیغام جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچانے لگا ہوں۔ کبھی بھی حسین علیہ السلام کے عشق میں ہونے والی زنجیر کو مذاق نہ اڑانا، اس پہ الزام نہ لگانا۔
یہ بادشاہ حسین کی بادشاہت کی دلیل ہے. بے شک. آج جس طرح میرے بھائی جوید مرزا، ان کو پاکستان میں کراچی میں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے. جی آپ سلامت. یہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہت خوبصورت لہجے میں، سلیس لہجے میں جی آپ سلامت. دشمن ازا کو شاعری کے انداز میں جواب دیتے ہیں. بے شک. بہترین زنجیر زنی کی دلائل دی، لیکن حضرت ابراہیم کی جب قربانی کے دن آتے ہیں پھر کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ بکرے ذبح نہیں کرنے. علی مولا، علی مولا. وہاں تو مولوی حدیثیں سناتے ہیں کہ نہیں، جتنا اچھا دمبا ہوگا کیا کہنے. اتنی جلدی سے پلسرات سے گزرو گے. یہ دلیل با خدا یہ دلیل دی جاتی بے شک ایسا ہی. ہے کہ جانور تازہ موٹا تازہ لے کے آنا، کیونکہ اس نے تمہیں پلسرات پار کروانا. ہمارے ممبر کا ایک نام ہوتے تھے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل. مولانا اسماعیل کے سامنے بیٹھے ہوئے مناظرے میں ایک مولوی نے کہہ دیا کہ ہم پل سرات پار قربانی کے جانور پہ کریں گے. جناب اسماعیل مسکرا کے کہنے لگے کہ پل سرات کے پرلی طرف جنت ہے، تم نے ادھر جنت میں جانا ہے، اس پل سے گزر کے، اس برج سے گزر کے تم نے جنت میں جانا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان جانوروں، ان بکروں، ان دمبوں پہ بیٹھ کے پل سرات پار کرنا ہے. مولانا اسماعیل نے کہا تمہیں شاید یاد نہیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک صحابہ کہف کا کتا ہے جس نے جنت میں جانا ہے. ادھر سے تم آ رہے ہوگے، سوار ہو گئے، ہائے ہائے. آگے سے صحابہ کہف کا کتا بھونک پڑا تو نہ سواریاں بچیں گی نہ سوار بچیں گی. اب یہ صرف دلیل اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ مسلمان جتنا بڑا جانور لے کے آئیں گے اتنی زیادہ بہتر کھال ہوگی. علی مولا. صرف ایک کھال کے چکر میں حدیثیں بدل دی گئی کہ پورے سرات پار ہوگی. ابراہیم کے دنوں میں کسی مسلمان کو یہ یاد نہیں آتا یہ پیسے یتیموں کو دینے چاہیے، یہ پیسے بیواؤں کو دینے چاہیے. وہاں کہتے ہیں سلامت رہیے، ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم ہے جی، خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ کی سنت کو تو زندہ کرنا ہے نا جی. اجتماعی قربانی کرو، نہیں کچھ پیسے بن پڑتے، اجتماعی قربانی کر لو. اگر اللہ نے توفیق دیا ایک جانور لیا، 2 جانور لے آؤ، قربان ضرور کرو، قربانی ضرور کرو. کیوں؟ ابراہیم کو خوش کرنا ہے، ابراہیم کو خوش کرنا ہے. تمہیں ابراہیم اور حسین میں فرق ہی سمجھ میں نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین کو جانوروں کے لہو کی سلامی دی جاتی ہے، حسین کو انسانیت کے لہو کی سلامی. بے شک بے شک. جب تک حجت سامنے تھی تب تک درد نہیں ہوا، تب تک تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ یوسف نظروں کے سامنے تھا. اور یہ قطعاً کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ زنجیر زنی اضطراری کیفیت کا نام ہے، ہماری ہوش کا نام زنجیر زنی. بے شک بے شک بے شک. بعض لوگ اس کی دلیل دے دیتے ہیں کہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اس میں شرعی جتنے بھی احکامات ہیں یہ ساقط ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہم اضطراری کیفیت میں تھے. قطعاً ہم اضطراری کیفیت میں تھے. بے شک بے شک یہ ہمارا جنون ہے، لیکن ہمارے ہوش کا نام زنجیر زنی ہے. بے شک بے شک. ہم منت مان کے زنجیر. ہائے 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 ہائے. تو منت مانتے ہوئے تو ہم اضطرار میں نہیں تھے نا، تو ہوش میں تھے نا. ہم نے منت مانی کیونکہ ہماری خواہش ہے. ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں. ہائے 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 ہائے. زنجیر ہماری حسرت کا نام ہے. بے شک. پیاسے کیوں رہتے ہو؟ کہ ہم کربلا میں ہوتے ہم پیاسے رہتے. ہائے. بھوکے اس لیے رہتے ہم کربلا میں ہوتے ہم امام حسین کے ساتھ بھوکے رہتے. یہ ایسے ہی زنجیر بھی حسرت کا نام ہے. بے شک. یوسف نظروں کے سامنے. اور یہ جو زنجیر زن میرے ماتمی جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہے، جنہوں نے اس عشق کی نماز کو ادا کرنا ہے، جنہوں نے اس اجر رسالت کی ادائیگی کرنی ہے، یہ اجر مودت ادا کرنا ہے، بے شک. ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں جو مودت فی القربہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے، جو حج اکبر کے لیے آئے ہوئے ہوں. میں ان کے لیے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ حضرت یوسف نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی مصر کی عورتیں اور انہیں تکلیف نہ ہوئی. آج زنجیر زن کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے حدیث کی کتابوں میں روایات میں ایک روایت پڑھی تھی قبلہ جوید مرزا صاحب، بسم اللہ بسم اللہ. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ امام حسین شہنشاہ کا بچپن تھا اور شہنشاہ گھر سے نکلے ہیں اور مدینے کا ایک قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا. ہائے. جو ہی اس نے آتا ہوا حسین دیکھا، اتنا حسن حسین میں محو ہوا کہ بجائے جانور کی گردن پہ چھری چلنے کے اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. روایت کہتی اس کا ہاتھ کٹ گیا. ہائے ہائے. جب حسین اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئے تو اس نے کٹا ہوا ہاتھ دیکھا. ہائے ہائے. ایک شخص دوڑ کے آیا، اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا، ہاتھ کاٹ لیا. اس نے کہا یہ گزرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا یہ رسول کا بیٹا حسین ہے.
بے شک کہنے کا با خدا جب سے میں نے اسے دیکھا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، مجھے اس کے حسن نے اتنا محو کر دیا تھا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے۔ کریم کربلا بھی گلی کے کونے پہ نہیں گئے، یا اسی شخص نے پیچھے سے دوڑ کے کہا مولا حسین وہ آپ کا عاشق، ہائے اس نے عشق کیا اور اس نے بجائے جانور کی گردن پہ اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ کریم کربلا واپس پلٹے، روایت کے جملہ امام حسین نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ پکڑا، بچپن تھا حسین، ہائے ہاتھ کو ملایا اور اپنے ہاتھ کو پھیرا، ہاتھ واپس مل گیا۔ جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے تب سے میرا یقین ہو گیا ہے، سبحان جب ماتمی زنجیر مارتا ہے تو زخموں پہ ہاتھ حسین پھیرتا ہے، شفا حسین سے ملتی ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک خدا ہے اور ایک دین حق ہے۔ حضرت آدم کربلا سے گزرے، اللہ تشریف فرما ہے، حضرت آدم کی سواری سے اترے، پاؤں کو ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون جاری، بارلا کو ترک اولا، فرمایا نہیں، میرے جسم سے خون کیوں نکلا؟ فرمایا وادی کربلا کے۔ کتنی حوالے چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نینوا سے گزرے، حضرت ابراہیم کی پیشانی پہ زخم آیا، میرے مالک کیوں؟ فرمایا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پہ گزرے تو امیر المومنین کے پاؤں کے انگوٹھے پہ کانٹا لگا اور لہو آیا۔ جس حسین پہ لہو کا پرسہ دینا علی جیسے امام پہ بھی واجب ہو، حسین علیہ السلام کے محبت میں ماتم اور محبت میں لہو نکالنے کی اتنی دلیلیں ہیں۔ جناب عالیہ سے زیادہ بھی کوئی دین سمجھتا تھا؟ ہائے ہائے یہ صرف شریکت الحسین نہیں، یہ 3 اماموں کی ایک وقت میں مشیر ہے۔ مولا علی نے مشورہ دیا، مولا علی سے مشورہ، مولا حسن مشورہ لیتے، مولا حسین مشورہ لیتے، اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھے شہزادی نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ محمل کی چوب میں مارا اور پیشانی سے لہو نکلا۔ شہزادی کا یہ لہو دلیل ہے حسین پہ لہو نکالنے۔ آج لوگ یہ جاہلانہ بکواس کرتے ہیں کہ نہیں دنیا کے سامنے ہمارا تعصب غلط پھیلتا ہے، تو دنیا تو تمہاری نمازوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی، دنیا تو تمہارا ایک عمارت کے گرد 7 چکر کاٹنے کو بھی بہتر نہیں سمجھتی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے حسین ہمیں کیا سمجھتے بے شک ہیں۔ ہمارے نزدیک دنیا حجت نہیں، ہمارے نزدیک حسین کی ماں حجت، حسین کی ماں کا حکم، حسین کی شہزادی بہن کی حسرت، یہ ہمارے سامنے حجت ہے۔ زندگی میں عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میرا باپ کرتا تھا، منت ہے میری، نوکر سمجھ کے یہ بات سمجھ لینا، قطعاً کبھی ماتم یہ سوچ کے نہ کرنا کہ میں چھوٹا تھا میرا باپ کرتا تھا، یہ سوچ کے کرنا کہ یہ ایسے میرے اوپر فرض ہے جیسے میرے اوپر باقی احکامات دین فرض ہے۔ بے شک یہ جو زنجیر کی یہ چھریاں ہوتی ہیں نا، یہ فردوس کی چابیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں، جی سلامت رہیں۔ یہ ماتمی کے ہاتھ میں چھریوں کا گچھا نہیں، یہ جنت کی چابیوں کا گچھا ہے۔ جب ماتمی حلقے میں آؤ تو یہ سوچ کے آنا ایک بہن کی حسرت تھی، ہائے ہائے میرے حسین کا ماتم ہے۔ ایک بہن تڑپتی ہوئی چلی گئی تھی کربلا کے کربلا سے، وہ بڑی حسرت لے کے آئی تھی، اس کی حسرت تھی کوئی میرے حسین کو روئے، تو حسین کے عشق میں ماتم۔ جتنی دیر زندہ رہو، جتنی دیر جیو، حسین کے بن کے جیو، حسین سے وفا کرنا، بطول کی حق پہ پردہ نہ ڈالنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا۔ وطن سے دور ہوں، عقیدے سے دور نہیں، جی نہ عقائد میں سمجھوتا کیا، نہ عقائد سے کبھی بھاگا۔ انشاءاللہ بہت سی سازشیں بے نقاب ہو گئیں، بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی، انشاءاللہ۔ اپنوں میں چھپے ہوئے منافق ظاہر ہو رہے ہیں، اصل لوگوں کو پتا چلے کہ اصل دشمن باہر سے نہیں اندر سے ہے۔ زندگی میں کبھی عقائد میں سمجھوتا نہ کرنا۔ حسرت ہے علی کی بیٹی کی، کوئی میرے حسین کو روئے، کیونکہ آج چہلم کا دن ہے، جتنے دور دراز سے آئے صرف ایک نیت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج آخری پرسہ ہے۔ اس کے بعد پھر جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ کریم بادشاہ حسن کی ہو، وہ مولا 11ویں شہنشاہ کی ہو، پھر تو پورا سال رونا ہے، لیکن امام حسین کے چہلم کی یہ مجلس ہے۔
چہلم ہوتا ہے 40 دن بعد. یہ کائنات کا پہلا غریب ہے جس کی بہن 1 سال بعد چہلم کرتی ہے. یہ سوچ کے ماتم کرنا کہ آج صرف حسین کا چہلم نہیں، آج عباس کا بھی چہلم، علی اکبر کا بھی چہلم، علی اصغر کا بھی چہلم، قاسم کا بھی چہلم. ایک دن میں کئی چراغ بجھے ہیں زہرا کے، آج ان سب کا چہلم ہے. وطن سے دور ہو، میری دعا ہے کہ اللہ ہر بہن کا بھائی سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن سلامت رکھے. اللہ نہ کرے خاکم بدہن اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے، وہ بہن پردیس سے وطن جائے، لوگ اس کے آنے سے پہلے اس کے بھائی کو دفناتے نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بہن پہنچ جائے، وہ بھائی کا آخری بار چہرہ دیکھ لے. بہن بھائی کا چہرہ دیکھ لیتی ہے، لوگ مطمئن ہو کے بھائی کو دفنا دیتے ہیں. قریبی عزیز جانے لگتے ہیں، بہن دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو اپنے گھر اپنے وطن نہیں جائے گی؟ رو کے کہتی نہیں میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے ابھی بھائی کا چہلم کرنا ہے. غریب سے غریب ہی بھائی ہو، 40 دن تک بہنیں بھائی کا دروازہ نہیں چھوڑتی. اب تیری ہائے نکلے یا چیخ نکلے ضرور حق ادا کرنا. 11 محرم بتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کی لاش سے قریب سے گزری، رو کے کہنے لگی حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کروں. حسین میری مجبوری بن گئی، نانے کی امت رسیاں لے کے آ گئی، تیری بہن وطن چھوڑ. رہائی سے بات کو شروع کرنے لگا ہوں، چہلم پہ بات ختم ہوگی. زیادہ وقت مصائب کے لیے اس لیے رکھا کہ زیادہ جتنا ہو سکے اتنا رویا جا سکے. معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. شام کا زندان تھا، آل رسول زندان میں قید تھے. آدھی رات میں دربار میں ملاؤں تخت پہ آیا. اس نے تخت پہ بیٹھ کے ایک سپاہی کو کہا، دربار خالی تھا، یہ اکیلا آ کے تخت پہ بیٹھا. اس نے سپاہی سے کہا، اس نے کہا حسین کے بیٹے سجاد کو زندان سے بلا کے لا. سپاہی زندان میں آئے. اس نے آدھی رات کو مولا سجاد سے کہا علی بن الحسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا. شیعہ قوم مدرسوں میں آ کہ ان کے حافظ اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ یہ امام حسین کے غم میں صرف اشارہ ہو بات مکمل سمجھ لیتے ہیں. میں اشارہ کروں گا بات پوری سمجھ لینا. بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا. اس سے زیادہ چھپا کے اشارہ میں نہیں کر سکتا. بلایا چوتھے امام کو تھا، 5ویں امام شاہد اٹھے. مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے. دونوں باپ اور بیٹا قبلہ تشریف فرمائے. چلے جو نہیں رو سکا میں معافی مانگتا پڑا ہوتا نہ کبھی منبر میں نہ پڑتا. جو رسیاں سجاد کے ہاتھوں پہ تھی وہ باقر کی گردن میں تھی. مولا سجاد اپنے ہاتھوں کو جھکاتے تھے، کمر کو خم رہتا تھا. دونوں حجتیں اس ملعون کے تخت کے سامنے. یہ تخت پہ بیٹھا تھا. مولا سجاد کی آواز آئی، ملعون پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے، تمہارا جب جی چاہتا ہے ہمیں دربار میں بلا لیتے. یہ دیکھ ادا آدھی رات کو میں نے کسی مجبوری کے تحت بلایا. مولا سجاد کی آواز کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا میرے لیے مجبوری ہے، تیرے لیے بہتر خبر ہے. بہتر خبر کا نام آنا تھا. سجاد رو کے کہتے اکبر واپس آ گئے. میرے لیے کون سی بہتر خبر ہے؟ یہ دیکھ کے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں. جملہ سمجھیے گا جوید بھائی، جب اس نے کہا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں، مولا سجاد ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا میں جاؤں گا. بادشاہ حسین ہر بے گناہ کی قید رہا کرے. ہمارے بھائی حامد سلطانی کو میرے مالک رہائی نصیب فرمائے. رہائی اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کو لینے آیا. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ وطن کون سا وطن ہے؟ کہنے لگا تیرا شہر مدینہ. مولا سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں میرے بابا حسین تھے، جہاں میرے بھیا اکبر تھے، جہاں میرے چچا عباس تھے. تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ یہ کہنے لگا جہاں بھی جانا جا، شام چھوڑ،
مولا سجاد کا جملہ ہے، میں مصائب کی صورت میں پڑھنے لگا ہوں، سید الساجدین کی آواز ہے، تو نے مانگی بیعت، نہ میرے باپ نے کی نہ میں نے کی، جب ہم نے تیرا مطالبہ پورا ہی نہیں کیا تو قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ تو قید آزاد تب کرے اگر ہم نے تیری بات مانی، جب تو نے ہمیں قتل کر کے دیکھ لیا، ہمیں قید کر کے دیکھ لیا، ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کرتا ہے؟ جو اس نے وجہ پڑی گھروں تک رو گے، اگر جملہ سمجھ لو کہ دیکھے کہ بیعت کرنی ہے نہ کر، شام چھوڑ دے۔ مولا سجاد کی وجہ مجبور کیوں ہو گیا ہے؟ کہ لگا مجبوری بتاؤں؟ مولا سجاد نے کہا کیا مجبوری ہے؟ یہ دیکھے گا مجھے سے دفنا کیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے، وہ جسے چند دن پہلے دفنا کے آیا ہے، میں آدھی آدھی رات دوڑتا ہوں، کبھی محل کے اس کونے پہ کبھی اس کونے میں، رو رو کے کہہ رہی کھول دے رسیاں، کھول دے کڑیاں، اور میرا سجاد بھی ماں۔ یہی حق ہے غریب، یہ حق ہے گریا، یہ حق ہے اللہ نوازوں پہ، علی کی بیٹی نوازوں پہ رحم فرمائے، ان آنکھوں پہ رحم فرمائے، سید علی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمائے اس کے رونے کی آوازیں مجھے چین نہیں لینے دیتی، مجھے ڈر ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ مولا سید الساجدین کی آواز آئی، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ میری ماں کرے۔ یہ دیکھے گا تو امام بھی ہے، حسین کا بیٹا بھی ہے، فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے، وہ شریکت الحسین ہے، اس کا کربلا میں حصہ ہے۔ اس نے کہا میں تخت پہ بیٹھا ہوں، میں دربار میں بیٹھا ہوں، جا ماں سے پوچھ۔ مولا سجاد زندان میں واپس ہے، ریت کے مسلح پہ تھی علی کی نمازی بیٹی، جب مولا سجاد نے ماں کے تلووں پہ ہاتھ رکھے کہا ماں یزید قید آزاد کر رہا ہے، سر سجدے سے اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی، اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے، کس وجہ سے قید آزاد کر رہا ہے؟ اماں وہ کہتا ہے کہ مجھے معصومہ کے رونے کی آواز آتی، بی بی رو کے کہنے لگی نا سجاد، اس کے باپ سے میرے بھائی نے شرطیں منوائی تھی، تو اس سے منوا تاکہ مورخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح بن کے اٹھی تھی۔ ایسے جاؤں گی مورخ لکھ دے گا کہ علی کی بیٹی سے اس نے، اس سے پہلے کہ مورخ تاریخ بدلے تو شرطیں منوا۔ علی کی بیٹی نے شرطیں کیوں رکھی؟ تاکہ کل کو مورخ یہ نہ کہے کہ خون معاف کروایا تو قید آزاد کی۔ فرمایا شرطیں یہ نہیں، شرطیں ہم بتائیں گے، ہماری شرائط ہوگی پھر آزاد ہوں گے۔ مولا سجاد کو بی بی نے شرائط بتائی، مولا سجاد دربار میں آئے، میں جو ماتم کرنے کے لیے آئے ماتم کی تیاری کرنا۔ اس نے کہا کون سی شرطیں ہیں؟ مولا سجاد نے کہا پہلی شرط شہداء کے سر واپس جائیں، یہ دیکھے گا بغیر کسی وجہ کے دوں گا، فوراً دوں گا۔ اور کوئی شرط؟ مولا سجاد کی آواز آئی ہمیں 3 اونٹ سفر کے لیے جس کی ہائی لینے کے لیے مجھے بول کے بتاؤ، جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو 3 لے کے چلے، 3 اونٹ، 53 اونٹ ہوگی سواریاں، 3 اونٹ۔ کتنا نقصان ہوا میں پڑھ نہیں سکتا، 3 اونٹ چاہیے۔ اس نے کہا بغیر کسی رکاوٹ کے دیتا ہوں۔ مولا سجاد کی آواز آئی تیسری شرط جزلم کا بیٹا بشیر مہاری کی صورت میں، اس نے کہا وہ بھی دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز آئی چوتھی شرط ہمیں شام میں ایک گھر خالی کروا کے، کہنے لگا جب تم نے رہنا نہیں تو گھر کا کیا کرنا ہے؟ مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی ہے میرے 9 مارے گئے، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا، شام کی عورتوں کو اکٹھا کر، میں غریب کی مجلس کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھے پتھر مارے انہیں میرے سامنے بٹھا، میں انہیں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی بنا، مجھے ایک مجلس حسین شام میں برپا کرنی ہے۔ اس کا مکان بھی خالی کروا دوں گا، شہداء کے سر بھی دوں گا، 3 اونٹ بھی دوں گا، بشیر ابن جزلم مہاری بھی دوں گا۔ جو سید بیٹھے ہو مجھے بیٹا سمجھ کے، بھائی سمجھ کے، مہمان سمجھ کے معاف کر دینا۔ جملہ سخت آ گیا ہے، آخری شرط بتانے سے پہلے سید الساجدین زمین پہ بیٹھ گئے، اتنا رویا باکر کے گلے میں باہیں ڈال کے میرا چوتھا امام یہ دیکھ کے کہنے لگا تو نے شرطیں کہتا گیا، میں بغیر کسی دلیل کے مانتا گیا، کون سی ایسی شرط ہے جس نے زمین پہ بٹھا دیا ہے؟ مولا سجاد کی آواز ہے میری آخری شرط ہے مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس چاہیے۔ یہ کہتا مار کے کہنے لگا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے، میری ماں
کی چادر مجھے واپس کر. یہ دیکھ کے کہنے لگا کرے گا کیا؟ آواز آئی سیدھا کربلا جاؤں گا, عباس کی قبر پہ رکھوں گا, آواز دوں گا اٹھ چچا غازی جس چادر کا تو نگران تھا. مجھے قرآن کے خلاف واپس کر. مجھے آیا ہے تطہیر کے عراب اسے کر دیتا ہوں. مولا سجاد لے کے زندان کے دروازے پہ آئے. حاجی مضمون رہائی کا. علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. 1 سال بعد زندان سے اٹھی شہزادی. اگلی سطر میں سیدوں کے ڈر سے چھپا کے پڑھنے لگا ہوں. جہاں سے گزرتی گئی نیچے سے زمین سرخ ہو گئی. وجہ میں نہیں پڑھ سکتا. شہزادی اونٹ کے قریب آئی. سجاد. جی اماں. سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینہ. نہیں سجاد ابھی ہم نے مدینے نہیں جانا. اماں حکم کرے کہاں جائیں؟ آواز شام چھوڑنے سے پہلے مجھے معصومہ کی قبر پہ لے. اگلی صدر پڑھوں ماتم کرنے کی. بی بی رو کے کدی پردیس میں کوئی بیٹا نہیں چھوڑتا, میں بیٹی چھوڑ کے جاؤں. مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جائے. 3 اونٹ معصومہ کی قبر. قبرستان مسافرہ میں 3 اونٹ پہنچے. سامنے کچی قبر پہ سجاد کی نظر پڑی. مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی. سید الساجدین گرتے گرتے معصومہ کی قبر پہ گرے. گر کے کہنے لگے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. تجھے پینے کا پانی ملتا تھا خود نے پیتی تھی. میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تو بیمار ہے, تیری کڑیاں تپ گئی ہیں. سکینہ روز میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی تھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں تجھے کہتا تھا اپنے گھروں کو, تو رو کے کہتی تھی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اٹھ سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی. اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئی. بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا لے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی المو والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کر اس سیدزادیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہو, ایک بار پردہ کرو. مجھے سکینہ سے بھی بات کرنی ہے. علی کی بیٹیوں نے پردہ کی, اب تو ماتم کرنے آیا. شام کی دھرتی پر زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا. عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے سخی عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا. رو کر نوکر معافی مانگنے آیا ہے, پانی لینے گیا تھا, تیرا حسین پیاسا مارا گیا. غازی معافی. آئے حسین, آئے حسین. چہلم کا آخری پرسہ. علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں. جو اونچی آواز میں رو رہے محمد کی بیٹیاں تمہیں کوئی دکھ نہیں. شام سے یہ قافلہ اٹھا. منزل کربلا. فاتح شام قافلہ لے کے 1 سال کے بعد بھائیوں کے شہر میں واپس جا رہی تھی. کربلا میں قبر حسین کا پہلا مجامع کون تھا؟ جابر. حدیث کسا کا راوی. اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے, میں مکمل ہی پڑھوں گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, یہ سفر میں تھا. یہ تجارت کی غرض سے کیا ہوا, یہ واپس وطن پہنچا, اسے خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکے. یہ پیچھے دوڑا. ایک بستیوں سے گزرتا ہوا پوچھ رہا تھا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا, یہاں سے کوئی قافلہ گزرا. جب یہ کربلا میں پہنچا تو حسین شہید ہو چکے. کتابیں کہتے ہیں یا محرم کا اختتام تھا یا سفر کا ایام تھے پہلے جب جابر کربلا میں پہنچ گئے. اس نے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے آ کے پوچھا کہ ہاں میرا بادشاہ حسین ہے. قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہنے لگا کوئی نشانی؟ کہنے لگا اس کے ساتھ ایک جوان ہوگا جس کو لوگ عباس کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان ہوگا جسے زمان علی اکبر کہتے ہیں. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے جابر کا ہاتھ پکڑا, سیدھا قبر حسین پہ کہنے لگا جس کی خبر بتا رہا ہے یہ اس حسین کی خبر, یہ عباس کی خبر ہے. کہنے لگا میرا حسین اکیلا نہیں آیا تھا, 7 بہنیں بھی تھیں.
قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے لے گئے، اسے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، قبر حسین سے واضح جابر کہیں بیٹھ جا، انتظار کر میری قبر میں بیٹھ۔ اتنا رویا قبر حسین میں بیٹھ کے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ رو کر کہا مولا جنگل ہے، میں تنہا تیری قبر کا مجاور ہوں، مولا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مولا حسین کی آواز آئی میں نے تجھ سے بینائی واپس لی، میں تجھے بینائی واپس نہیں کروں گا۔ اس نے پھر مولا حسین سے آنکھیں مانگی نہیں تھی۔ یہ نبینا قبر حسین میں بیٹھا تھا، یہ قبر حسین میں بیٹھا تھا، یہ اونٹوں کی آواز اس کے کانوں میں ہے، یہ کربلا کے ٹیلے پہ گیا، آواز ہے من تم کون ہو تم؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں واضح انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں۔ کیا لگا کہاں سے آیا ہے؟ آواز ہے شام سے، منزل مدینہ۔ کیا لگا مسافر رستہ تبدیل کر۔ 1 سال پہلے یہ رستہ تھا، اب یہ جنگل جنگل نہیں رہا۔ جابر زمین میں بیٹھا، مٹھی ریت کی اٹھا کے یوں ریت پہ، کیا لگا اس ریت میں زہرا کی اولاد کا لہو ملا۔ اب یہ خاک نہیں، یہ خاک شفا ہے۔ آنکھیں بند کر لے، یہاں محمد کی بیٹی کی سر سے چادر اتری ہوئی، یہاں نبیوں کے سروں کی دستاریں اتری ہوئی۔ اسے عام بیوی نہ سمجھ، یہ کربلا ہے۔ اگر یہاں سے گزرنا ہے تو تجھے پیدل چلنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں شیعوں نے آج 20 سفر مشی کی ہے، نجف سے کربلا۔ لوگ جو کربلا نہیں جا سکے وہ اپنے گھروں سے پیدل چل پڑے۔ وہ کسی امام بارگاہ کی طرف، یہ دنیا دیوانوں کی طرف پاگل کیوں چلتی ہے؟ آواز آئی حکم ہے یہاں پیدل چلنا پڑے گا۔ پیدل چلنے کا نام آیا، مولا سجاد کی آواز آئی میرے ساتھ میری پردہ دار ہے۔ کیا لگا سوار ہیں؟ فرمایا اونٹوں پہ سوار۔ یہ کیا لگا اسے انہیں اتار۔ اب میں صدر پڑھوں گا، جوید بھائی خصوصاً توجہ فرمائیے، جب کہا نا انہیں اتار، سجاد رو کہتا یہاں بھی اتاروں۔ یہ جابر دیکھ کے کہنے لگا میرے مجال نہیں ہے، میں مسافروں کو تنگ نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے، یہاں ایک شہنشاہ سو رہا ہے، یہ سارے حکم اس کے دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس شہنشاہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ ٹیلوں کا مالک کون ہے؟ جابر دیکھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مالک کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ عباس کا نام آنا تھا، پچھلے اونٹ سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، جابر اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر دیکھتا بی بی عباس کا حکم ہے۔ فرمایا اونچی آواز میں ویسے ہی بتا جائے پہلے بتایا تھا۔ کہنے لگا بی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الفضل العباس کا حکم ہے۔ عالیہ رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی، جسے بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی تھی اس کے نوکر پہرے دے۔ بی بی کہتی سجاد میرے غازی کے قانون بن گئے۔ جب بی بی نے کہا نا میرا غازی، جابر زمین پہ گئے، دوڑتا ہوا قبر عباس پہ گئے۔ مولا کوئی مسافر آئے، مولا وہ بیویاں تجھے اپنا غازی کہہ رہی ہے۔ قبر عباس سے آواز پیدل چلنے کا تو نہیں کہا، مولا میں نے حکم سنا دیا، فرمایا دوڑ کے جا، بی بی سے کہا نوکر سلام کہہ رہا ہے، نوکر کہہ رہا اونٹ میں بیٹھ کے میری قبر پہ آ۔ تڑپ کے جابر کہتا ہے مولا یہ بی بی زینب ہے؟ آواز یہاں جابر یہ میری یاری ہے۔ جابر دوڑا قبر حسین میں جاتا تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی، آج میری آنکھیں ہوتی میں علی کی بیٹی کا چہرہ۔ جابر نے سر پر ریت ڈالی، کوہنیوں کے بل چلا، جہاں پہ سید الساجدین کھڑے تھے، رو کے لگا مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے نہیں پتا تھا، مولا یہ ان قبروں کی وارث ہے۔ مولا بی بی سے کہہ جابر معافی مانگتا ہے، بی بی میرا مولا غازی کہہ رہے اونٹ پہ بیٹھ گیا۔ اب جو بی بی نے جواب دیا جو مادری ماتم کرنے کے لیے آئی، علی کی بیٹی کی آواز ہے نہیں جابر میری ساری زندگی حسرت رہی، عباس کوئی حکم کرے میں اس کو، عباس کوئی بات کرے میں اس کی بات مانوں، ساری زندگی نوکر کہلواتا رہا، آج پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا کہا، اگر میں شرابیوں کے دربار میں پیدل جا سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے، یہ تو میرے عباس کی نگری ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا، بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا، بی بی سیدھی کربلا کے ٹیلوں پہ آئی، کہیں سے اکبر اٹھا کہیں سے قاسم اٹھا، آواز ہے اما سلام اما سلام اما سلام، بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی، سیدھی قبر عباس
زینب ہوں جس کے دروازے پہ تو پہرے، آخر جملہ، جس کے دروازے پہ تو پہرے دیتا تھا۔ عباس بتا میری چادر کہاں ہے؟ عباس میں زینب اچھڑ کے آ گئی۔ ابھی علی کی بیٹی قبر عباس پہ بیٹھی تھی، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، یا کربلا نے یوں ہلنا شروع کیا۔ جب کربلا ہلی تو بی بی نے مڑ کے دیکھا، وہ جو شام میں کمر جھکا کے چلا تھا، اس نے اپنی کمر کو کربلا میں سیدھا کر دیا۔ یوں کمر کو سیدھا کر کے کربلا کے ٹیلوں کی طرف دیکھا، کمروں کی طرف دیکھا، اکبر برسی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے نیچے سوار ہونا آسان ہے، اصغر سو کے حلق میں تیر کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوانا آسان ہے، بابا حسین معاف کرنا تیرا ضربے کھانا بھی آسان ہے۔ آواز آئی سجاد مشکل کیا ہے؟ آواز آئی اٹھو قبروں سے، زینب جیسی ماں